20 سال سے زیادہ اس ایریا میں کام کیا ہے. ہر قسم کا رنگ، ہر قسم کے ادارے میں کام کیا ہے اور وہاں ہیومن ریسورسز کی اہمیت کو سمجھا ہے. جس کمپنی کے لیڈرز نے یہ سمجھ لیا کہ ہیومن ریسورسز جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک پارٹ آف دا بزنس ہے، اس کمپنی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پروفٹ زیادہ ہوتا ہے. اس کمپنی میں آپ دیکھیں گے کہ امپلائی بہت خوش ہوتا ہے. کئی ایچ آر جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے پپٹ ہوتے ہیں ادارے کے باسز کے لیے. ایون اے کمپنی لائک Amazon جو اتنی ون آف دا بیسٹ کمپنیز ان دا ورلڈ ہے، اس کمپنی کے اندر ایک ویلیو ہمیشہ یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو بی آلویز گیٹنگ بیٹر، وی وانٹ ٹو ہیو انوویشن. Amazon سے زیادہ ریکروٹمنٹ کوئی اور کمپنی کرتی ہی نہیں ہے دنیا میں. وی آر کمپیٹنگ ود گوگلز اینڈ فیس بکس آف دا ورلڈ. تو ہمیں آسان نہیں ہے ہمیں ہائر کرنا لوگوں کو. تو ہم اپنے طور طریقوں کو کیسے بہتر کریں؟ ہاؤ کین وی یوز ٹیکنالوجی سچ ایز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ آٹومیشن ٹو امپروو آر پروسیسز وچ ول ہیلپ دا کینڈیڈیٹ ایکسپیرئنس اینڈ اٹ ول برنگ ایفیشنسی فار آر ریکروٹمنٹ اینڈ ایچ آر. دوستو، میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی پلیٹ فارم سے. دوستو، آج ہم جن سے ملنے جا رہے ہیں ون آف دا سیزن ایچ آر پروفیشنل. ہی از امیزنگ اینڈ سپرب. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں بات کر رہا ہوں شہباز علی بیگ کی. یہ ایک ریئل ٹائم سکسیس سٹوری ہیں. انہوں نے پاکستان کا نام انٹرنیشنل لیول پہ روشن کیا ہے. شہباز علی بیگ از ورکنگ ایز اے گلوبل ٹیلنٹ ایکوزیشن اینڈ ٹرانسفارمیشن لیڈر ایٹ Amazon. ہم بہت دفعہ سنتے ہیں کہ Amazon میں کس طرح سے نوکری ملنی چاہیے، کون کون سی خصوصیات Amazon والے ایک کینڈیڈیٹ میں دیکھتے ہیں. آج اس پورے انٹرویو میں ہم ان سے یہ جانیں گے کہ Amazon کس طرح سے ہائرنگ کرتا ہے. آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم شہباز، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ ہمارے ساتھ ہیں. شہباز، آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ 20 سال سے زیادہ ہے ایچ آر میں، اور جہاں جہاں جس ادارے میں آپ رہے ہیں آپ نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے ہر ادارے میں. میں یہ کہوں تو کامیابی کے آپ نے جھنڈے جو ہیں وہ کھاڑے ہیں الحمدللہ. اسٹرکچرڈ آرگنائزیشن میں بھی کام کیا، انسٹرکچرڈ آرگنائزیشن میں بھی آپ نے کام کیا. آج جو آپ کے ساتھ ہمارا جو سیشن ہے اس کا ایک آبجیکٹیو یہ ہے، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں جو ہیومن ریسورس ہے ان کا کیا رول ہے اسٹرکچرڈ آرگنائزیشن میں اور انسٹرکچرڈ آرگنائزیشن میں. ایک تو یہ، دوسرا یو آر ورکنگ ایز اے گلوبل ٹیلنٹ ایکوزیشن اینڈ ٹرانسفارمیشن لیڈر ایٹ Amazon. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ Amazon میں نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں. آج ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ Amazon میں نوکری کیسے ملتی ہے، کیا کیا خصوصیات ہیں جو وہاں پر دیکھی جاتی ہیں. فرسٹ آف آل حسن، تھینک یو فار ہیونگ می. اٹ از مائی پلیزر. آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ ایچ آر اور ہیومن ریسورسز کی کیا اہمیت ہے، چاہے وہ اسٹرکچرڈ یا وہ انسٹرکچرڈ آرگنائزیشن ہو، میں آپ کو بتاؤں، میں نے کیونکہ 20 سال سے زیادہ اس ایریا میں کام کیا ہے، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہیومن ریسورسز میں جو 20 سال سے زیادہ ایک ہی ادارے میں ہوتے ہیں. ان مائی کیس 20 سال سے زیادہ میں نے، جیسے آپ نے کہا، میں نے اسٹرکچرڈ، انسٹرکچرڈ، ملٹی نیشنلز، فیملی اونڈ بزنسز، کمپنیز ان فارچون 50 اور فارچون 100، کمپنیز ان امریکہ، کمپنیز ان پاکستان، میں نے ان سب میں کام کیا ہے. تو میں نے ہر قسم کا رنگ، ہر قسم کے ادارے میں کام کیا ہے اور وہاں ہیومن ریسورسز کی اہمیت کو سمجھا ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہیومن ریسورسز جو دیکھا جائے، کئی لوگوں کو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہیومن ریسورسز ایک آپ کا ایک ٹیکٹیکل قسم کا ایک وہ ٹاپک ہے کہ ہاں بھائی لوگوں کو آپ نے سیلری دینی ہے، تنخواہ دینی ہے، لوگوں کو آپ نے ٹریننگ کرانی ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ بہت ہی ٹیکٹیکل قسم کی ہوتی ہیں.
میری جو سوچ ہے ہیومن ریسورسز کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہیومن ریسورسز جو ہے وہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک پارٹ آف دا بزنس ہے، اور جس کمپنی کے لیڈرز نے یہ سمجھ لیا کہ ہیومن ریسورسز جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک پارٹ آف دا بزنس ہے، اس کمپنی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پروفٹ زیادہ ہوتا ہے، اس کمپنی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کسٹمر بہت خوش ہوتا ہے، اس کمپنی میں آپ دیکھیں گے کہ امپلائی بہت خوش ہوتا ہے۔ تو میں ہمیشہ ہیومن ریسورسز کو یہ دیکھتا ہوں کہ ہیومن ریسورسز ہیز اے سیٹ ایٹ دا ٹیبل، ٹھیک ہے، چاہے آپ کا گول ہو سیلز کو بڑھانے کا، چاہے آپ کا گول ہو پروفیٹیبلٹی کو بڑھانے کا، چاہے آپ کا گول ہو آپ کا جو ادارہ ہے اس کے برانڈ کو بڑھانے کا، ہیومن ریسورسز از دا بیسکلی یور فیلڈ دیٹ کین ہیلپ اچیو آل دوز گولز، کیونکہ ہیومن ریسورسز خاص طور پر آج کل جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں آپ کے مارکیٹنگ کے ساتھ، آپ کے سیلز کے ساتھ۔ آپ تو اس میں ایکسپرٹ ہیں، آپ جانتے ہیں سیلز کے لوگوں کو اور مارکیٹنگ کے لوگوں کو موٹیویٹ کس طرح کرے، وہ HR کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیسی پالیسیز بنائیں جس سے آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ آٹومیٹکلی سیلف موٹیویٹ ہوں، یہ کام HR کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں کہ جی ہمارا ادارہ ہے اس کے اندر ہمارا جو برانڈ ہے، ہمارا جو نام ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو جانیں اور اس کو پسند کریں، تو وہ کیا ہوتا ہے، آپ باہر سے نہیں، آپ اپنے گھر کے اندر سے وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس امپلائیز ہیں 50 ہوں 100 ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک شخص ہے، چاہے وہ امپلائی ہو یا وہ آپ کا کسٹمر ہو، اگر اس کو ایک اچھی فیلنگ آتی ہے کسی جگہ پہ، فرض کریں آپ ایک ریسٹورینٹ جاتے ہیں، آپ کو وہاں ایک اچھا ایکسپیرینس ملا، ہوتا یہ ہے کہ آپ 3 سے 4 لوگوں کو جا کے کہیں گے کہ جی مجھے یہاں میں گیا تھا اور وہاں میرا ایکسپیرینس بہت اچھا ہوا۔ لیکن اگر آپ کسی ریسٹورینٹ میں جائیں گے اور جہاں آپ کو کھانا پسند نہیں آیا یا اس کی کسٹمر سروس نہیں پسند آئی، آپ 10 سے 11 لوگوں کو جا کے کہیں گے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی۔ تو سیم تھنگ ہیپنس آن دا امپلائی سائڈ۔ اگر ہیومن ریسورسز جو ہے وہ اچھی اسٹریٹجک طریقے سے کام کرتا ہے تو ان اداروں میں جہاں ہیومن ریسورسز اسٹریٹجک، وہاں امپلائیز جو ہیں نا دے آر ڈیلائٹڈ، اینڈ وین دے آر ڈیلائٹڈ دے ول میک شیور دیٹ یور کسٹمرز آر ڈیلائٹڈ۔ اچھا شہباز، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، ماشاءاللہ آپ 20 سال سے HR میں ہیں۔ اکثر اوقات HR والوں پہ نا ایک ٹھپا لگتا ہے، اور وہ ٹھپا یہ لگتا ہے کہ آپ ہماری بات نہیں سنتے، آپ مالکان کے ساتھ ہیں، آپ جو ہیں ان کی فیور میں جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا HR والوں کو نوکری نہیں کرنی چاہیے، ان کی بات نہیں ماننی چاہیے؟ بیلنس کو کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے مینٹین کرنا ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی، میں بلکہ اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا۔ میرے خیال سے HR پر سم ٹائم 2 دھبے لگتے ہیں، اور دونوں صحیح ہیں۔ جو پہلی بات کی آپ نے وہ بالکل صحیح ہے۔ کئی HR جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے پپٹ ہوتے ہیں ادارے کے باسز کے لیے، ٹھیک ہے، کہ وہ ادارے کا باس کہتا ہے کہ جی آپ نے ان کی تنخواہ کم کرنی ہے، HR جائیے ان کی تنخواہ کم کریں۔ آپ کو 100 لوگوں کو نکالنا ہے نوکری سے، HR جائیے اور 100 لوگوں کو ڈھونڈیں کن 100 کو نکالنا چاہیے، اور HR جو ہے وہ بس سن کے اس پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ کئی ایسے HR کے پروفیشنلز ہیں۔ پھر ایک اور بھی ٹھپا لگتا ہے HR پہ، اور وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کہ HR جو ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس ادارے کے لیے امپورٹنٹ ہے کیا، وہ اپنی جو اس کو آتی ہے چیز وہ بتاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے اس کمپنی کے پرابلمز یہ ہوں کہ جی پروفیٹیبلٹی صحیح نہیں ہے، یا مورائل صحیح نہیں ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہو، لیکن وہ HR والا نیا آ کے کہے گا جی آپ کو پرفارمنس ریویو کرنا ہے، آپ کو اسکور کارڈ چڑھانا ہے، آپ کو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام کرنا ہے، اور جو بھی ہمارے جو وہ کہتے ہیں نا بز ورڈز ہیں HR کے، دے امپوز دیٹ آن دا کمپنی۔ تو ہوتا یہ کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ HR سے بیزار آ جاتے ہیں کہ بھائی تم لوگ جو نا اپنی بس جو گفتگو ہے وہ ہم پہ تھوپتے ہو، یو ڈونٹ لسن ٹو واٹ آر پرابلمز آر۔ سم ٹائم شہباز یہ بھی ہوتا ہے کہ کاپی پیسٹ والا بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے، کہاں سے ایک پالیسی اٹھائی پھر اس کو آپ نے وہاں پر کر دیا۔ آئی مین یہ ہماری پرسنل رائے ہے اور یہ اوور آل نہیں ہے، مطلب کچھ اداروں میں ایسے ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا جو ہے وہ
किस तरह इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए? तो देखिए इस सिचुएशन को ऐसे हैंडल करना चाहिए कि पहले वो कहते हैं ना, यू हैव टू अर्न ट्रस्ट. एज एन HR प्रोफेशनल मेरा ये काम होता है कि पहले आई अर्न ट्रस्ट बाय लिसनिंग, ठीक है, रादर देन गोइंग एंड टेलिंग द लीडरशिप ऑफ अ कंपनी कि जी HR में हमें ये करना है और आपको ये करना है. नहीं, पहले आपको जाएं और आप सुने लोगों की, ठीक है. जब मैं HR में, मैं चाहे वो यहाँ लोकल बैंक में काम किया हो चाहे वो इंटरनेशनल, मैं पहले कहता हूँ ऑलवेज डू वॉइस ऑफ कस्टमर एंड वॉइस ऑफ एम्प्लॉई एज एन HR प्रोफेशनल. और वो ये नहीं है कि सिर्फ बॉसेस का, आई वॉन्ट टू डू इट एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि मुझे एक पूरा वेल राउंडेड सिचुएशन जो है, आपने जैसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पल्स, वो मुझे पता चले. वंस आई हैव इट देन आई वॉन्ट टू गो टू द लीडरशिप, और मैं लीडरशिप से ये कहूँगा कि जी ये सारी इंफॉर्मेशन शायद आपको भी ना पता हो, बेस्ड ऑन दैट एज एन एडवाइज़र, बिकॉज एन HR प्रोफेशनल अगर आप का ट्रस्ट हो आपकी लीडरशिप के साथ, सो यू आर एन एडवाइजर, यू आर नॉट अ नोट्स टेकर. जो आपने बात की ना, दोज HR प्रोफेशनल्स आर नोट्स टेकर, जो सिर्फ ये उनको ये काम करना चाहते हैं कि जो बॉस ने या सेठ ने कहा उस पर अमल. नहीं, एन HR प्रोफेशनल शुड बिकम एन एडवाइजर टू द लीडरशिप, और आप लीडरशिप को या जो बॉस है या सेठ है उनको कहें कि जी ये प्रायोरिटीज़ हैं, इन चीज़ों पर अगर हम काम करेंगे तो ये रिज़ल्ट होगा. एज अ बॉस, एज अ सेठ, समटाइम्स मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो CEOs होते हैं या पीपल दैट वी कॉल विजनरीज, ठीक है, दीज आर पीपल हु कम अप विद 100 आइडियाज़. ज़रूरी नहीं कि उनके 100 आइडियाज़ सही हों. समटाइम्स एक्चुअली 90 ऑफ दोज 100 आइडियाज़ आर एक्चुअली हॉरेबल आइडियाज़. लेकिन दोज विजनरीज और CEOs और अदर leaders of the organization, they require good advisors. Agreed. who will tell them कि नहीं, ये 90 आपके जो ideas हैं बहुत ही घटिया हैं, लेकिन ये जो 10 हैं ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना. तो वो HR का काम is as a being a trusted advisor to the leadership, not just be a notes taker कि आप बस वही करेंगे जो सेठ ने कहा है. एग्रीड, वंडरफुल. आई मीन बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ऐसा ही है. लेकिन होता ही है शहबाज कि जब आप HR में होते हैं और जब आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ जगहों पे ही देखा गया कि जब आपको नो होती है तो थोड़ा सा बंदा दिल हार जाता है. बंदा कहता है यार कि नहीं यार, शायद जैसे चल रहा है वैसे ही आप चलने दें. लेकिन आपकी इस मैसेज से हमें एक उम्मीद और होप मिली है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सुनी नहीं जा रही. हो सकता है कि वो राइट टाइम ना हो उस पॉलिसी को लॉन्च करने का. तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि यार कौन सी पॉलिसी, कौन सा ऐसा काम है जो कि मैंने सही टाइम पे सही बंदे के सामने उसको बताना है और फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना है. एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद, हम बनाने में, कोई प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं, बड़ा अच्छा बना लेते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है वो सही तरह से हो नहीं पाता. वो एक किचन कैबिनेट होती है, अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, वो कहती है कि जी हमने ये नहीं होने देना. तो वो क्या करती है, वो आपको ऐसा घुमाते हैं फिर आते हैं चीज़ों में, तो आप वो सही तरह से उस तरह कर नहीं पाते हैं. सो दीज आर द रियल टाइम सिनेरियोज और सिचुएशन. हमें जो लोग देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आपका 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, और आपने अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है, तो पर्टिकुलरली इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, देयर इज़ ऑलवेज अ वे. लेकिन आपने बात बिल्कुल सही कही कि टाइमिंग इज़ एवरीथिंग. दूसरा जो आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की वो बिल्कुल सही है. ठीक है, आप कोई भी आपके पास आइडिया है या कॉन्सेप्ट है, इफ़ यू कैन नॉट एग्जीक्यूट इट देन यू आर नॉट अ प्रोफेशनल इन माई ओपिनियन. यहाँ बहुत लोग होते हैं जिनके पास बड़े बड़े आइडियाज़ होते हैं, लेकिन व्हेन अगर हल्का सा भी कोई रोड ब्लॉक या कोई चैलेंज आता है तो फ़ौरन वो हाथ पैर अपने छोड़ देते हैं. Those kind of people are not great professionals. मैं एक आपको, आपके ऑडियंस को एक टिप दूंगा, and that tip has worked for me in every single organization, चाहे वो structured हो या unstructured हो. And that is, English में पहले मैं बोलता हूँ, it is the agile mindset. Agile mindset क्या है? एक तो माइंडसेट ये होता है कि जी जब तक हर चीज़ जो है वो मैं परफेक्ट ना कर लूँ और मैं पूरे इदारे में ये HR का ये एक नया पॉलिसी में लॉन्च करूँगा, उसमें क्या होता है कि उसमें आप इतने झुल जाते हैं
کہ وہ آپ کر ہی نہیں پاتے اور کئی سال لگ جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو گیو اپ کر دیتے ہیں. ایجائل اپروچ یہ کہتی ہے کہ آپ چیز کو انکریمنٹل کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی فون کی کمپنی لے لیں, آئی فون لے لیں, ایپل کے کوئی بھی پروڈکٹس, وہ پروڈکٹس پرفیکٹ نہیں ہیں. دیٹس وائی دے آر ڈوئنگ اپ گریڈس. They are doing upgrades because they're incrementally improving their product. Same concept. میں یہ کہتا ہوں کہ جب میرے پاس ایک نیا آئیڈیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ریزسٹنس ہوگی اس چینج کے لیے, I don't say کہ بھائی I want to implement this new policy everywhere. What I say is کہ allow me to test it out. Let me pilot this in one team, in one department. Give me 90 days to try it out. Yeah. کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. When you say it that way, people are more open to letting you try it. کیونکہ اب آپ ٹرسٹ کیسے بنائیں گے؟ وہ کہیں گے یار میں آپ یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ چلے گی. لیکن اگر میں ان سے کہوں کہ جی مجھے یہ ٹرائی کرنے دیں, پھر میں آپ کے پاس ریزلٹس لے کے آؤں گا. اگر ریزلٹس شو کہ دس واز میکنگ, دس از بینیفٹنگ دا کمپنی, پھر وہ جو کچن کیبنٹ ہے نا وہ آپ کو سپورٹ کرے گی. بیکاز واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو از کہ آپ کچن کیبنٹ کو بھی یہ سوچیں کہ جب آپ ان کو کوئی پریزنٹ کر رہے ہیں آئیڈیا, تو واٹس ان اٹ فار دیم, اس کچن کیبنٹس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا صرف نقصان ہو رہا ہے, یا آپ اس کی سیٹ لے رہے ہیں, یا آپ جو ہیں وہ زیادہ امپریسو ہو جائیں گے اور وہ نہیں ہوں گے, تو وہ ریزسٹ کریں گے. تو دا بیسٹ اپروچ از کہ ون, ask not for everything, ask for a trial, اور اس ٹرائل کے ریزلٹس لے کے آپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ آئیڈیا میں دیٹ ایجائل اسٹریٹجی میں نے ہر جگہ پر ٹرائی کی ہے, اینڈ دیٹ از دا وے یو گیٹ بائی ان فرام لیڈرشپ, چاہے وہ آپ کی کچن کیبنٹ ہو یا وہ ہوتا ہے نا اولڈ گارڈز ہوں جو وہاں بیٹھے ہوئے بہت عرصے سے, they will get the support you want. Wonderful. اچھا شہباز, اب ہم ذرا بات کرتے ہیں امیزون کی. آپ کا ٹائٹل بڑا انٹرسٹنگ, گلوبل ٹیلنٹ ایکوزیشن اینڈ ٹرانسفارمیشن لیڈر. اینڈ آئی مین واٹ از آل اباؤٹ, پاکستان میں یہ دیکھا گیا کہ یہ ٹائٹل نہیں ہے. پھر ہم ذرا بات کریں گے کہ امیزون میں ہمارے یہاں پاکستان میں بہت سارے ہمارا ٹیلنٹ بھی ہے, الحمدللہ پیپل آر ویری ٹیلنٹڈ. بالکل. تو ہم اپنے اس پروگرام کے توسل سے ان کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ اگر امیزون میں نوکری کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے وہ اپلائی کر سکتے ہیں, اور کیا کیا اسکل سیٹ جو ہیں وہ ان کو ریکوائرڈ ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کی ڈیزگنیشن پہ, تو واٹ از آل اباؤٹ. بالکل. دیکھیں, اگر آپ میرا کوئی بھی میری سی وی اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیشہ سے میرا شوق یہ رہا ہے یا پیشن یہ رہا ہے کہ میں کوئی ایسی نوکری مجھے پسند نہیں آتی جس میں آپ کہیں کہ ہاں بھائی یہ آپ کا ٹائٹل ہے, آپ یہ ایچ آر کے فلاں ہیں یا کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور بس چلائیں. وہ جو ہوتا ہے نا کیپ دا لائٹس آن, کہ بس جو ہو رہا ہے وہ چلاتے رہیں, وہ مجھے کبھی بھی شوق نہیں رہا, نہ کبھی ہو سکتا ہے, میرے اندر وہ ہے ہی نہیں. میرے اندر ہمیشہ سے یہ ہے کہ میں کس ادارے میں جا کے کین آئی ایڈ ویلیو, کین آئی ٹرانسفارم دیم, کین آئی ٹیک دیم ٹو دا نیکسٹ لیول. اگر میں یہ کر سکتا ہوں دین آئی وانٹ ٹو بی ان دیٹ آرگنائزیشن. تو ہمیشہ سے چاہے وہ ایچ بی ایل ہو, اس میں میرا ٹرانسفارمیشنل رول تھا ٹو ٹیک دیم فرام اے پبلک سیکٹر ٹو اے پرائیویٹ سیکٹر ٹو میک دیم کسٹمر سینٹرک. کے الیکٹرک اس وقت وہ پبلک سے پرائیویٹ ہوا تھا, ابراج گروپ نے اس کو لیا تھا, اینڈ مائی رول واز ٹو برنگ گڈ qualified engineers, and that was my idea کہ I want to bring them from all over Pakistan, and I want good qualified engineers to work at K Electric. کیوں؟ Because in my opinion that is corporate social responsibility. ہمارے یہاں بجلی کا اتنا مسئلہ ہے, تو اگر ہمارے پاس بیسٹ انجینئرز آ جائیں تو اس سے جو ملینز آف جو لوگ ہیں کراچی میں ان کا فائدہ ہوگا. تو اٹس اے ون ون. ناؤ اب بات میں اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ اب امیزون پہ آتے ہیں, تو میرا جو ٹائٹل ہے ٹرانسفارمیشن لیڈر وہ اس لیے ہے کیونکہ ایون اے کمپنی لائک امیزون جو اتنی مطلب ون آف دا بیسٹ کمپنیز ان دا ورلڈ ہے, اور اس کی ہر چیزیں مانی جاتی ہیں دنیا میں, بیسٹ پریکٹسز ان ٹرمز آف کسٹمر سروس, اس کمپنی کے اندر ایک ویلیو ہمیشہ یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو بی آلویز گیٹنگ بیٹر. ٹھیک ہے نا, وی وانٹ ٹو ہیو انوویشن.
ठीक है, तो दे आर ऑलवेज ओपन टू न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. वो ये नहीं कहते हाँ भाई आप आएँ और डू वट एवर वी आर डूइंग, नहीं. They want to hire people who can take Amazon to the next level, to transform Amazon. So that kind of company always wants to reinvent themselves. तो मेरा जो रोल है वो ये है कि अगर आप देखें Amazon, क्योंकि they are the largest company in terms of hiring. Amazon से ज़्यादा recruitment कोई और कंपनी करती ही नहीं है दुनिया में. तो उस कंपनी के अंदर recruitment is a very big thing. और अगर आप हज़ारों लोग, आप ये भी नहीं कि 10, 100, 150, 1000 नहीं, हज़ारों लोग आप हायर कर रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुस्तकिल हम देखें कि जी कैंडिडेट एक्सपीरियंस जो आपके यहाँ आप जिसको नौकरी दे रहे हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्योंकि वो जो कैंडिडेट है वो आपका कस्टमर भी है, वो ही आपके अमेज़ॉन वेबसाइट पर जाके आपकी चीज़ें ख़रीद रहा है. अगर उसका एक्सपीरियंस बुरा होता है, वो इंटरव्यू देने आता है और आप फ़र्ज़ करें कि वो मेरे से, मैं उसका इंटरव्यू मुझे लेना है और मैं उसको 2 घंटे बिठाए रखूँ कि जी मैं तो मीटिंग में हूँ बॉस से, तो आप तुम बैठे रहो, मैं आप उसको चाय पानी भी ना पूछूं, तो वो जाके फिर ना एज अ कस्टमर वो कहेगा मुझे अमेज़ॉन से चीज़ें नहीं लेनी है. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. फिर ये है कि एफिशिएंसी, क्योंकि हम हर चीज़ वॉल्यूम में कर रहे हैं इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट. अगर मैं वहाँ 1% एफिशिएंसी भी ले आऊँ, ठीक है, अगर कोई चीज़ जो है वो फ़र्ज़ करें कि 100 लोग बैठ के कर रहे हैं, और अगर मैं कहूँ कि भाई वी कैन डू द सेम विद 90 और विद 100 पीपल व्हाट वी कुड डू प्रोडक्टिविटी वाइज, अगर हम उसको बढ़ा सकें तो वन इट्स एक्सपोनेंशियल फ्रॉम अ मनी स्टैंड पॉइंट दैट गोज़ बैक टू अमेज़ॉन, बट ऑल्सो इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोरल. तो माई रोल इज़ टू कॉन्स्टेंटली लुक एट एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं. वी आर कंपीटिंग विद गूगल्स एंड फेसबुक्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें आसान नहीं है हमें हायर करना लोगों को. वी आर इन अ कंपेटिटिव मार्केट प्लेस. तो हम अपने तौर तरीक़ों को कैसे बेहतर करें, हाउ कैन वी यूज़ टेक्नोलॉजी सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन to improve our processes, which will help the candidate experience and it will bring efficiency for our recruitment and HR. So that is my role. So every day I'm looking at how we can do things better. अच्छा, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर हमें जो जॉब सीकर हैं वो पूछते हैं. हमें कासिम अली शाह फाउंडेशन के पेज पे बहुत सारे जॉब सीकर्स हमें फॉलो करते हैं. सो एक क्वेश्चन ये है कि सर हमें ये बताएं कि रेज्यूमे और सीवी में क्या फ़र्क है. देखिए, रेज्यूमे एंड सीवी में इतना 19-20 का फ़र्क है, ठीक है. इफ़ यू गो टू स्टेट्स, यू नो, इट्स कॉल्ड अ रेज्यूमे. यू गो टू यूरोप एंड एशिया, यूजली वी कॉल इट अ सीवी. लेकिन दोनों चीज़ों में मैं कुछ टिप्स दे सकता हूँ आपके फॉलोअर्स को. एक तो हमेशा एक तो रूल ऑफ थंब ये है कि योर सीवी या रेज्यूमे इट शुडंट बी मोर देन 2 पेजेस, ठीक है, क्योंकि पीपल ट्यून आउट. ठीक है, आपके पास, आपके रिक्रूटर्स के पास, आपका जो हायरिंग मैनेजर है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पेजेस एंड पेजेस पढ़े. ही शुड बी एबल टू और शी शुड बी एबल टू लुक एट योर रेज्यूमे, पहला पेज, एंड विल मेक अ डिसीजन वेदर दिस पर्सन आई वांट टू फॉलो थ्रू या मैं इसको डिस्कार्ड कर दूं. ठीक है, तो लेस इज़ मोर इन टर्म्स ऑफ योर रेज्यूमे. दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि इट शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव. आप ये नहीं कहें कि जी मैंने जो है वो ये चीज़ की, मैंने ये चीज़ की. आप ये बताएं कि जो आपने किया उससे आपके इदारे को फ़ायदा क्या हुआ. यू नो, डोंट से कि जी इन माय 5 years वर्किंग आई इंक्रीज सेल्स. ये कोई बात नहीं है. आई इंक्रीज सेल्स बाय 10-fold, आई इंक्रीज सेल्स बाय 10 lakh, वट एवर द अमाउंट इज़. बी स्पेसिफिक, बी मेजरेबल, क्योंकि वो चीज़ें काउंट करती हैं. फिर ये है कि आपके रेज्यूमे में ये होना चाहिए कि व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल जो बाकियों में नहीं है. ठीक है, अब फर्ज करें कि आप कहें आई हैव डन एन MBA. पाकिस्तान में एवरी 4th person these days have done an MBA. तो आप अपने आप को दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. एंड दैट इज़ वाई आई लाइक कि मैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट के लोगों को जब अपने कॉलेज में हो तो इंटर्नशिप्स लेनी चाहिए,
because they want to differentiate کہ بھائی میرے پاس ڈگری کے علاوہ بھی کچھ ایکسپیرینس ہے جو میں آپ کے ادارے کے لیے لا سکتا ہوں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ینگ پیپل. پھر یہ ہوتا ہے کہ آئی ہیئر اے لاٹ اباؤٹ کہ ہاں جی مجھے انٹرنشپ چاہیے جس میں مجھے پیسے ملیں. میں کہتا ہوں آپ اگر آپ کو نہ بھی مل رہے ہوں, اگر آپ کسی ادارے میں جائیں, فرض کریں کہ if someone Hassan can work for you as an intern and you don't pay that individual, it is still an advantage to that intern, کیونکہ وہ intern فرض کریں کہ وہ چاہتا ہے کہ بھئی I want to be in human resources, وہ آپ سے اتنا سیکھ سکتا ہے حسن جو اس کو کسی ادارے میں نہیں ملے گا. تو میں کہتا ہوں ینگ پیپل جو دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام, کہ اگر آپ کسی سے کچھ بھی سیکھ سکیں, ڈونٹ آلویز گو فار کہ جی مجھے کتنے پیسے ملیں گے, جائیں اور سیکھیں. ٹھیک ہے, ہمارے تو مذہب میں اسلام میں کہ اگر آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے چائنا بھی جانا پڑے تو جاؤ. تو اٹس the same concept that applies. Learn whatever you can beyond just getting a degree. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو نوکری ڈھونڈنے میں اسٹرگل ہوتی ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں مواقع نہیں ہیں, جو بات بالکل غلط ہے. گریٹ, ونڈرفل. اچھا شہباز, ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. اکثر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے, آپ کا تعلق بھی ایچ آر سے ہے, میں بھی ایچ آر سے ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ ہائرنگ کی, آپ نے پاکستان میں بھی ہائرنگ کی, دنیا بھر میں آپ لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں, رکھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈسکریمنیشن ہے, آئی ایم سوری آئی ایم آسکنگ ویری اسٹریٹ فارورڈ کویسچن اینڈ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کویسچن بٹ آئی نیڈ ٹو آسک, کیونکہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ سننا چاہیں گے اس سوال کا جواب. ڈسکریمنیشن ایگزسٹ ان دا ہائرنگ پروسیس؟ انفارچونیٹلی اٹ ڈز. ٹھیک ہے, مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے, اور ڈسکریمنیشن ہر قسم کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جینڈر بائسڈ ہوگا, آپ کدھر سے ہیں, کس شہر سے ہیں, کس صوبے سے ہیں, یہ قسم کی ڈسکریمنیشن ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ کیا کس یونیورسٹی سے پڑھیں, اس قسم کی ڈسکریمنیشن ہوگی, وچ از ویری انفارچونیٹ, کیونکہ وہ ایلیٹسٹ اسے کہتے ہیں. ابھی ہم اس سے پہلے بریک میں بات کر رہے تھے کہ کوئی کہے کہ جی میں ان ٹاپ یونیورسٹیز سے آیا ہوں. دیٹ از ایکچولی, اگر آپ باہر کے ملک میں آپ یہ کبھی نہیں لکھ سکتے کہ جی آئی ایم لوکنگ فار پیپل ہو ہیو اونلی اسٹڈیڈ فرام ہارورڈ اور ییل, بیکاز ہارورڈ اور ییل کے اندر اونلی موسٹ آف دا پیپل ہو آر دیئر آر ویری رچ. تو اگر آپ یہ اپنے ریکوائرمنٹ میں لکھیں جاب ڈسکرپشن میں کہ آئی ایم اونلی لوکنگ فار پیپل فرام ہارورڈ اینڈ ییل, دیٹ مینس یو آر ڈسکریمنیٹنگ. دیٹ مینس یو آر اونلی گوئنگ ٹو ہائر پیپل who are from an influential background, جو بہت امیر لوگ ہیں, and that is discrimination as well. ایک ڈسکریمنیشن جو میں نے دیکھی ہے جو بہت سٹل ہے, اس کے بارے میں کوئی یہاں ہمارے ملک میں بات نہیں کرتا, کیونکہ ہمارے یہاں آئی تھنک ہم اس وقت ایک بڑی کلچرل کنفیوژن میں ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ سڈنلی ہمارے یہاں ایک بہت ہی ویسٹرن کلچر آ گیا ہے, اور اس کے ساتھ ہی بیکاز آف دیٹ ہمارے یہاں دوسری طرف بہت ریلیجس کلچر بھی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دا بیلنس شوڈ بی دیر. ٹھیک ہے, اگر آپ وی شوڈ کمپیئر آر سیلوز وتھ اے کنٹری لائک ملیشیا. میں کہتا ہوں پاکستان کو ملیشیا سے بینچ مارک کرنا چاہیے, بیکاز سیورل ایئرز اگو پاکستان واز بیٹر دین ملیشیا. ناؤ وی آر ناٹ. ٹھیک ہے, ایون پرائم منسٹر عمران خان سیٹ وی شوڈ بینچ مارک ود ملیشیا, اور یہ میں بات پچھلے 20 سال سے کہہ رہا ہوں. ملیشیا از اے گریٹ ایگزامپل. ٹھیک ہے, اٹس اے مسلم کنٹری, لیکن وہاں چائنیز بھی رہتے ہیں جو مسلم نہیں ہیں, لیکن دے آل لیو ان ہارمنی. ٹھیک ہے, یہاں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت کافی جو ڈسکریمنیشن ہے وہ کارپوریٹ ورلڈ میں خاص طور پہ وہ ریلیجس لوگوں کے ہے, کہ اگر کسی کی داڑھی ہے تو یہ آدمی جو ہے وہ ہمارے کول کارپوریٹ انوائرمنٹ میں چلے گا نہیں. کوئی حجاب پہنا ہوا ہے تو وہ ہمارا جو ایک لبرل سا ہم ایک انوائرمنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ شخص فٹ نہیں آئے گا. اور آئی تھنک یہ جو ڈسکریمنیشن ہے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا, اینڈ آئی تھنک دیٹ شوڈ بی, وی شوڈ اسٹاپ اٹ. اور ہو کین اسٹاپ اٹ؟ اٹ شوڈ بی پیپل لائک یو اینڈ آئی. ٹھیک ہے, اس کے اندر تو ہونا چاہیے کہ ڈسکریمنیشن کے اندر کہ آپ کی پالیسی ایسی ہو جو باہر کے ممالک میں ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کے اندر آپ کو سیکنڈ چانس نہیں ملے گا. اگر کوئی بھی شخص چاہے وہ انٹرویو کے دوران
चाहे वो अपने एम्प्लॉयज़ में ज़रा बराबर भी डिस्क्रिमिनेट करता है, इट शुड बी अ वन स्ट्राइक रूल. एक दफ़ा वो डिस्क्रिमिनेट करे तो दैट पर्सन शुड बी आउट. इट शुड बी द नंबर वन पॉलिसी दैट HR शुड फोकस ऑन. क्योंकि जब आप एक दफ़ा डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर देंगे ना, तो देन व्हाट यू आर डूइंग इज़ कि आप फेयरनेस कर रहे हैं. जब फेयरनेस होगी तो क्या होगा, एवरी एम्प्लॉई गेट्स सेल्फ मोटिवेटेड कि हाँ भाई अब हम सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हासिल हैं. अगर आप चाहें तो हम अपने मुल्क के लिए जब लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो वो यही कहते हैं जी हमारे पास मौके नहीं हैं और कुछ लोगों को मिलते हैं कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं. अगर आप डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर दें तो then it's the same playing field for everyone. Great. And that's how it should be. So Shahbaz, thank you very much for your valuable time, support and love. I really enjoyed the whole discussion. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी इस पर्टिकुलर एपिसोड से बहुत कुछ सीखेंगे. The final message that you want to give to the followers of Qasim Ali Shah Foundation. बिल्कुल. I'll tell you one thing. there is a quote that I always say about leadership. ठीक है कि 99% of leaders they demand respect. ठीक है. That means कि जी मैं कमांडर हूँ, मैं कर्नल हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं CEO हूँ, मुझे इज़्ज़त दो. ठीक है. But there is only 1% of leaders that actually they deserve respect. They earn respect. They don't ask for it, they don't demand it कि दी मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, आप मेरी इज़्ज़त करो. लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं because they know this person is genuine. ठीक है. Qasim Ali Shah साहब is one of those people that truly earns respect of everyone because he's making a difference for the right reasons. ठीक है. मुझे हमेशा जब मैं ये कभी किसी से बोलता हूँ तो वो कहते हैं कि अच्छा ये 1% में कौन सा नाम आपके दिमाग में आता है. मैं हमेशा ये मेरे दिमाग में नंबर 1 जो नाम आता है वो आता है अब्दुल सत्तार ईधी का. ठीक है. जिसने हमेशा अच्छा काम किया लोगों के लिए और दैट इज़ वाई दैट पर्सनस लेगेसी विल ऑलवेज रिमेन इवन आफ्टर ही इज़ पास्ड अवे. तो मैं लोगों को ये कहूँगा, आपके जो फॉलोअर्स हैं, कि हमेशा ये सोचें कि what kind of legacy you want to leave, ताकि आपके जाने के बाद आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस तरह से याद करें. ऐसे याद करें कि जी मैं वो आदमी जो था वो बहुत अमीर था, उसके पास बहुत पैसे थे, या ऐसे आदमी को याद करें जिसके पास बहुत इल्म था और वो इल्म दूसरों से शेयर करना चाहता है. Amazing. Thank you again for your time, शहबाज. बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ज्वाइन किया and you were amazing and superb. Thank you. नहीं, thank you Hassan, thanks for having me. Thank you. Take care. Bye.